ایسے انسانوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں۔ انہوں نے مجھے اس قدر دھوکہ دیا۔ یہ کالج میں میرے ساتھ جو ہے اکٹھے ہم دونوں پڑھتے تھے، ہماری اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی، انہوں نے تب بھی نہیں بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ تو ہماری شادی کے کچھ ٹائم پہلے ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پہلے شادی کی ہوئی ہے، مگر میرے پیرنٹس نہیں ہیں، میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے بہن بھائی بھی نہیں ہیں، جس لڑکی سے میں نے شادی کی تھی وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، لہٰذا آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس قدر انہوں نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے ایک بیوی کا قتل بھی کر رکھا ہے پہلے۔ آپ سب سوچتے ہوں گے کہ اگر مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ انہوں نے اپنی سیکنڈ وائف کا قتل کر دیا ہے تو پھر آپ نے ان سے شادی کیوں کی؟ ان سب باتوں کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میرے 4 بچے ہو چکے تھے۔ میری 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے۔ میں ان کا جو ہے فیوچر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ جیسے بھی ہے میں سروائیو کر لوں گی، گزارا چلتا جا رہا ہے۔ مگر اب بات اس حد تک آ گئی ہے کہ انہوں نے روز لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آگے ان کی کیا پلاننگ ہے۔ میں نے بہت مجبور ہو کر جو ہے یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں تاکہ آپ لوگ مجھے اچھی طرح گائیڈ کر سکیں، کیونکہ اچھا مشورہ دیا ہوا بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایک مشورہ، ایک کمنٹ کیا ہوا اچھا جو ہے میری زندگی بدل دے، میرے بچوں کی زندگی بدل دے۔ کیونکہ اس وقت میں اتنی زیادہ ڈپریشن میں آ چکی ہوں کہ مجھے کوئی فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اب میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اس بات پر ایگری نہیں ہو رہے کہ میں اس شخص کو چھوڑ دوں، کیونکہ یہ میری پسند کی شادی تھی۔ میرے ہسبینڈ جو تھے بہت اچھے تھے پہلے۔ میں نے اپنے پیرنٹس کو جو ہے مجبور کیا تھا کہ نہیں، یہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ میری شادی کر دی جائے۔ تو اب بتائیں میں واپس بھی کیسے جا سکتی ہوں؟ میں اپنی بچیوں کو اس کے پاس کیسے چھوڑ سکتی ہوں جس نے اپنی بیوی کا پہلے قتل کیا؟ انہوں نے اپنی بیوی کا پہلے قتل کیا، کیوں کیا اس بات کا اندازہ مجھے اب تک نہیں ہوا۔ اور ان کی پہلی وائف جو ہے کہاں رہتی ہے یہ بھی مجھے اب تک اس چیز کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ میں اتنی زیادہ سوشل نہیں ہوں۔ بس میری جو ہے کام گھر تک ہی رہنا ہے، بچوں کو پالنا پوسنا، بس اسی میں میرا سارا دن گزر جاتا ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ انہوں نے خرچہ دینا بھی اب چھوڑ دیا ہے، مار کٹائی تک بات آ گئی ہے، بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے لگ گئے ہیں۔ اب اس چیز کا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ ان سے پیار سے بھی پوچھا اور میں نے جھگڑا بھی کیا۔ جب میں ان سے جھگڑا کرتی ہوں تو وہ بہت زیادہ مارنا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا بالکل خرچہ بند کر دیتے ہیں۔ اگر میں پیار سے رہتی ہوں تو کتنا عرصہ میں یہ برداشت کرتی رہوں گی؟ تو مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ آپ سب میری سپورٹ کریں، مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آگے میں کیا ڈیسیژن لوں تاکہ بچوں کی جو ہے لائف سیکیور ہو سکے۔ میں بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں، پتہ نہیں ان کے ساتھ باہر نہ کچھ ہو جائے یا وہ کچھ کروا نہ دیں، جنہوں نے اپنی سیکنڈ وائف کا جو ہے قتل کیا ہے۔ بہت مطلب کہ ہمارے اتنے جاننے والے نہیں ہیں جنہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ جو ان کی سیکنڈ وائف تھی اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے ان کو دھمکیاں دی تھیں کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں، جولری ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ میرے نام لگوا دو، مگر اس لڑکی نے جو ہے ان کی بات نہیں سنی۔ تو آخرکار کیا ہوا کہ انہوں نے اس کا قتل کر دیا، اور اس کے پیرنٹس نے اس بات کا ایکشن کیوں نہیں لیا یہ بھی میں نہیں جانتی۔ میں ایسے ہوں جیسے میری آنکھوں پہ پٹی بندھ چکی ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر میں
कोई इस बात की तहकीक करना शुरू कर दूं तो हो सकता है कि मेरे साथ जो है ये बुरा सलूक करना ना शुरू कर दें। पहले जैसे हैं सो हैं, ये ना हो कि हमारा मामला ज़्यादा बिगड़ जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारा मामला बिल्कुल सही हो जाए। खुदा जाने कि अब वो क्या चाहते हैं। अगर आप लोगों के ज़हन में ऐसी कोई बात है, कोई ऐसा मशवरा है जिससे मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी सिक्योर हो सके, प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं उस पे अमल कर सकूं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकूं। मैंने अब जाके जो है जॉब का सोचा है कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े होने लग गए हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती, मैं उनको बिलखता हुआ नहीं दे सकती, तो इसलिए मैंने अब जॉब करने का सोचा है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जॉब करना स्टार्ट कर दूं तो मेरे बच्चे बिल्कुल इग्नोर हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहती। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और फिर मैंने जो है कुछ लोगों से ये पूछा भी है कि काइंडली आप लोग मुझे बताएं कि मैं आगे क्या कर सकूं, क्योंकि मैं इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकती। तो बराए मेहरबानी आप जो है मुझे इसका बताएं कि मैं आगे क्या करूं। मैंने इस बारे में एक दफ़ा अपने एक कज़न से, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे हैं वो मेरे कज़न, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, तो मैंने अपना ये सारा मामला उनसे डिस्कस किया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ये शख्स ऐसा है, मुझे इस शख्स से बहुत खौफ आता है। तो वो खुदा तरसी के लिए वो मेरे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले आता था, या उसने मेरा हाल हवाल पूछ लेना, तो इस पर मेरे शोहर को भी शक हो गई कि तुम्हारा कज़न तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। तो देखिए, जो इंसान खुद बुरा होगा वो दूसरों को भी बुरा कहेगा, बुरे नज़र आएंगे। अगर इंसान खुद अच्छा होगा तो उसको दूसरे भी अच्छे नज़र आएंगे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझ पे सख्तियाँ शुरू कर दी कि आपका जो वो कज़न है वो यहाँ पे घर में नहीं आएगा, आप उसके साथ बात नहीं करेंगी। अगर मैंने कभी देख लिया कि आपने उनके साथ बात की है तो मैं आपका फ़ोन जो है ले लूँगा। अब इसका क्या मतलब है कि वो मुझसे फ़ोन ले लेंगे, मुझे किसी रिश्तेदार से बात नहीं करने देंगे। देखिए, आज आके वही फिर बात समझ में आती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर उनका है कोई ऐसा मामला, उनको किसी चीज़ का डर है तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो खुदारा आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इसका मशवरा दीजिए कि मैं आगे क्या करूं, क्योंकि वो बेचारे जो मेरे बड़े भाई हैं, कज़न हैं, वो भी अब मुझे कॉल करना जो है उन्होंने छोड़ दिया है। तकरीबन बहुत कम वो कॉल करते हैं। मैं अगर उनको कॉल कर लूँ तो वो उसका आंसर मुझे दे देते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करते, कहते हैं कि मैं आपका घर ख़राब नहीं करना चाहता। देखिए, जहाँ पहले इतना घर ख़राब हो चुका हो और आगे क्या होना है। तो जनाब, अब मैं आप सबको बताती चलूँ कि ये स्टोरी है मेरी एक फ्रेंड की, जिसने मुझे कहा था कि आप अपने व्लॉग में ये मेरी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो इसका कोई सल्यूशन मुझे निकाल के दीजिएगा। तो मैंने उनके कहने पे ये स्टोरी आप सबसे शेयर की। तो खुदा के लिए आप इसका जो है कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर बताएं, ताकि उसके घरेलू मामलात जो हैं वो सही हो जाएं, उसका मसला हल हो जाए। मैंने उसको यही एडवाइस किया था कि आपके शोहर इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, वो और आगे क्या कर सकता है। रही बात उसके जो उसने मर्डर किया है अपनी सेकंड वाइफ का, तो उसका भी सोच के मुझे डर लगता है। अगर उसने सेकंड वाइफ के साथ ये हरकत की है तो खुदा न खास्ता उस बेचारी के साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि वो पहले ही इतना डरती है, तो और उसके साथ बुरा ना हो जाए। तो मैंने फिर
اس سے کہا ہاں میں آپ کی جو سٹوری ہے یہ ضرور شیئر کروں گی، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے حل نکل آئے گا۔ دنیا میں ایسے بہت سے اچھے لوگ ہیں جو کہ اچھا مشورہ دیتے ہیں جس سے آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو اب مجھے اس چیز کا انتظار رہے گا کہ آپ سب مجھے کمنٹ کریں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اب وہ کیا کرے۔ آیا اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جائے جو کہ وہ چاہتی نہیں ہے، یا وہ اس انسان کے ساتھ گزارا کرے اور روز جیتی مرتی رہے کہ پتہ نہیں کب یہ کون سا سلوک میرے ساتھ کر لے گا، میرے بچوں کے ساتھ کرے گا، 2 ٹائم کی مجھے روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو میری تو یہی دعا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہنستی بستی رہے، خوش رہے، کیونکہ وہ لڑکی شادی سے پہلے اتنی اچھی تھی، دوسروں کی ہیلپ کرنے والی تھی۔ آج وہی لڑکی جو ہے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے، مجبور ہو کہ وہ رونا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی کبھی خوشی ملے گی یا نہیں ملے گی، پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، میرے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے، یہ مجھے کس چیز کی سزا ملی ہے۔ میں نے اسے بہت تسلیاں دی، آپ اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرو، ان کو دیکھو تاکہ وہ بچے جو ہیں اگنور نہ ہوں، آپ کی وہ آپ کا فیوچر ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے حالات جو ہے بہت اچھے ہو جائیں گے۔ کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں، اس لیے میں نے اس کی یہ سٹوری آپ سب سے شیئر کی۔ ماں اپنے بچوں کے لیے جتنا پریشان ہوتی ہے اور کوئی پریشان نہیں ہو سکتا۔ مرد ذات ہی ایسی ہوتی ہے جو کہ ایک جگہ سے اسے اچھا نہیں ملا تو وہ دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو جناب یہ تھی آج کی ہماری سٹوری، اور یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ویلوگ تو آج میں نے کیا بنانا تھا، میں بس اس لڑکی کی، اس بچی کی باتیں سن کے ہی اتنا پریشان ہو گئی، میرا اتنا دل ٹوٹا کہ میں نے کہا چلیں اب میں اپنے جو ویلوگ ہے وہ نہیں کروں گی، میں آپ کی سٹوری ضرور شیئر